بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العلي العظيم. معزز سامعین کرام، قابل قدر بزرگوں اور عزیز دینی بھائی، دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، بالکل آخری ایام ہے، اور 1-2-3 دن کے بعد یہ مہینہ ختم ہوگا اور جنوری کا مہینہ شروع ہوگا۔ یہ 2023 ہے اور جنوری سے نیا سال 2024 شروع ہونے والا ہے۔ تو 31 دسمبر کی جو رات ہے، اس رات میں ہم مسلمانوں کی طرف سے کچھ عملی کوتاہیاں پائی گئی۔ یہود و نصارہ کی نقالی، مناسب معلوم ہوا کہ اسی سے متعلق کچھ باتیں بیان کی جائیں تاکہ ہم لوگ محمدی ہونے کا ثبوت دیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جو ہمارے دین و اسلام کے خلاف ہو۔ عیسائی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور اسی سے وہ اپنا سال کا نظام چلاتے ہیں۔ یہ جو عیسائی سال ہے، ویسے تو جتنے سال ہیں، جتنے ایام ہیں، جتنے دن ہیں، راتیں ہیں، یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ میں نے ابھی جو آیت پڑھی اس میں یہی مضمون ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہر، کہ اللہ پاک نے 12 مہینے متعین کیے۔ یہ سال کا نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے، کسی مخلوق کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اور یہ جو عیسائیوں کا سال چلتا ہے، یہ سورج کے حساب سے چلتا ہے، تو سورج بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ جو اسلامی احکام کا دار و مدار قمری سال پر ہے، چاند کے مہینوں پر ہے، چاند بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ ہم رمضان رکھتے ہیں، رمضان کے اندر روزے رکھتے ہیں، یا کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو زکوٰۃ پہ سال گزرنا شرط ہے، تو وہ جو سال کا اعتبار ہے وہ قمری سال کا اعتبار ہے۔ بلوغت کے بعد فرض ہوتی ہیں سارے احکام، اسلامی شریعت کے جتنے احکام ہیں بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتے ہیں، تو بالغ ہونے کا اعتبار بھی اسلامی سالوں کے اعتبار سے۔ تو بہت سی ایسی احکامات ہیں جن کی بنیاد قمری سال پر ہے۔ تو قمر کو اہمیت ہے، چاند کو اہمیت ہے، چاند کے حساب سے ہمارا اسلامی کیلنڈر اور اسلامی سال چلتا ہے۔ تو چاند بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا، بہت سی حکمتیں اور بہت سی مصلحتیں ہیں کہ اس کی بنیاد پر چاند کو اہمیت دی حضرات صحابہ کرام نے، اور اپنا جو اسلامی سال چلایا تو چاند کے اعتبار سے چلایا۔ تو عیسائی سال کو غیر اسلامی نہیں کہہ سکتے۔ غیر اسلامی کہنا، یہ کہنا کہ جو جنوری سے سال شروع ہوتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں یا اسلام میں کوئی اہمیت نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ سورج بھی اللہ کا بنایا ہوا، اس کو غیر اسلامی نہیں کہا جا سکتا، لیکن اسلام نے جو دار و مدار رکھا ہے وہ قمری سال پر رکھا ہے۔
یہ ایک الگ بات ہے، لیکن سورج بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے تو اس کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ برحال عیسائیوں نے سورج کو بنیاد بنایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اپنا قمری سال یا اپنا سال شروع کیا، جس کو عیسوی سال کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کی یہاں بھی اپنا ایک مذہبی کیلنڈر چلتا ہے، ان کا بھی ایک مذہبی سال چلتا ہے، اس کی بنیاد ان لوگوں نے بیت المقدس کی ویرانی سے رکھی کہ بیت المقدس جب سے تباہ ہوا تو اس کو بنیاد بنائی، وہاں سے ان لوگوں نے کیا کیا، اپنا سال شروع کیا۔ اور مذہب اسلام میں جو سال کی ابتدا ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں، جلالتوں کی قریب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جو خلیفہ ثانی ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں، ان کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مشورے سے اسلامی سال شروع کیا گیا۔ تو وہ جو اسلامی سال شروع کیا گیا، ایک تو اس کی بنیاد چاند پر رکھی گئی، اور دوسرا بنیاد جو بنائی گئی وہ کس کو بنیاد بنائی گئی؟ ہجرت کو بنیاد بنائی، ہجرت کو ہجری سال اس لیے کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے بدر کی فتح کو بنیاد نہیں بنایا، فتح مکہ کو بنیاد نہیں بنایا، بلکہ ہجرت کو بنیاد بنایا۔ ہجرت کو بنیاد بنا کر کے گویا یہ تصور دے دیا کہ دیکھو ہم آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، ہم محمدی ہیں، دنیا کی ہمارے یہاں بہت زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دیکھیے مذہب اسلام کی جو لفظ ہے نا اس کو بہت اچھی طرح حضرت صحابہ کرام سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کو بھی سمجھتے تھے، تو جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، وہ جانتے تھے۔ تو مسلمانوں کو ایک پیغام دیا کہ دیکھو اے مسلمانوں، تمہیں خوشی منانا ہے تو خوشی کس بات پہ منانا ہے؟ یہ صحابہ کرام کے اس عمل میں بھی پیغام اور ہماری عیدوں میں بھی پیغام۔ ہم خوشی مناتے ہیں نا، ہماری جو بڑی خوشیاں ہیں، کتنی خوشیاں، دو قومی تہوار ہے نا، ایک تو عید الفطر ہے، دوسرا عید الاضحیٰ، کہ اس کے اندر بھی ہم خوشی مناتے ہیں، لیکن کس بات کی خوشی مناتے ہیں؟ عید الفطر میں خوشی مناتے ہیں تو کیسی خوشی مناتے ہیں؟ اللہ پاک نے رمضان المبارک کے پورے مہینے میں عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی، روزے رکھوائے، ایک مہینہ ہم نے اللہ کے لیے قربانیاں پیش کی، بھوکے پیاسے رہے، اس بات پہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے توفیق مل گئی، انشاءاللہ آخرت میں اس کا بہت اچھا پھل ہمیں ملے گا۔ ہم آخرت کو بنیاد بنا کر کے گویا کام خوشی بھی اگر ہمیں ملتی ہے تو اللہ کی عبادت سے ملتی ہے، اللہ کی غلامی سے ملتی ہے، کہ اللہ نے ہمیں غلامی کی توفیق عطا فرمائی، تو اس پہ خوش ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہمارا وقت لگا دیا عبادت میں، اچھے کاموں میں، نیکی میں، تو اس پہ خوش ہونا ہے۔ بقر عید مناتے ہیں، جو دوسری بڑی عید ہے ہماری، اس میں خوشی مناتے ہیں، تو کس بات پر خوشی مناتے ہیں؟ اللہ پاک نے مسلمانوں میں سے کچھ خوش نصیبوں کو چھانٹ کر کے ان کے اپنے علاقوں سے ان کو اٹھا کر کے کہاں پہنچا دیا؟ اپنے سب سے معزز اور سب سے محترم مقام بیت اللہ، وہاں پہنچا دیا اللہ نے۔ حج کی توفیق نصیب فرمائے، بہت سے خوش نصیبوں کو، خوش نصیب مسلمانوں کو اللہ پاک نے کیا کیے؟ توفیق نصیب فرمائیے۔ حج کی عبادت سال میں ایک ہی مرتبہ انجام دی جاتی ہے، تو حج کی عبادت کی انجام دہی کے شکرانے کے طور پر کہ اللہ نے توفیق نصیب فرما دی، ہم لوگوں نے سکسیسفلی طور پر، کامیاب طور پر اس سال کا حج کیا کر لیا؟ ادا کر لیا۔ اور وہ جو نظام چل رہا تھا اس نظام کے مطابق اسلامی حج کی عبادت اپنی تکمیل کو پہنچ گئی، اس پر خوشی مناتے ہیں۔ اور پھر اور بھی موقع بڑے، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ مسلمان اگر خوش ہوتا ہے تو خوش ہونے کی جو اصل وجہ ہے وہ اللہ کی غلامی ہے، عبادت ہے۔ اگر ہمیں اللہ پاک نے عبادت کی توفیق نصیب فرما دی، کسی نیک کام کے، کسی اچھے کام کے کرنے کی توفیق نصیب فرما دی، تو بلا شبہ یہ چیز خوش ہونے کی ہے۔ اس کا نتیجہ دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اس بات میں مضمر ہے کہ ہم اپنے عمل، ہمارا عمل کیسا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، آیا ہمیں اچھے کاموں کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی، آیا اللہ کو خوش کرنے کے کام
ہم سے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، اس بات پہ گویا ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم خوشی منائیں یا نہ منائیں۔ ہماری خوشی بھی اگر ہو تو اس بات پہ ہو کہ اللہ کی غلامی، اللہ کے احکامات کی اطاعت، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی اگر ہمیں توفیق ملتی ہے تو پھر واقعی ہم خوشی منانے کے مستعد ہیں، ہم خوشی منانا چاہیے۔ لیکن اگر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو اور پھر آخرت سے ہم ذہن ہٹا کر کے بس یہ چاہیں کہ دنیا کے اندر ہمیں موج مستی کا موقع مل جائے خوشی کرنے، تو یہ خوشی کوئی خوشی نہیں۔ دیکھو یہ جو موقع ہے 30 دسمبر کے آنے کا، یہ خوشی کا موقع نہیں، خوشی کا موقع نہیں۔ اللہ پاک نے ہر انسان کو متعینہ مدت دی ہے امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا۔ ہر انسان کو، جو بھی انسان آیا ہے وہ عمر لے کر کے آیا ہے۔ جب وہ عمر لے کر کے آیا ہے تو اب اس کی عمر کیا ہوتی جا رہی ہے؟ ہر سال کم ہوتی جا رہی ہے، ہر سال گھٹتی جا رہی ہے۔ تو ہر سال اس کی عمر ختم ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے۔ تو عمر اگر کم ہو تو کم ہونے پر خوشی نہیں منائی جاتی۔ ہاں، اب اس کو ہم اگر بہت اچھی طرح آسانی سے سمجھنا چاہیں تو ایک مثال ہے ذہن میں اس وقت آ رہی ہے، جیسے کسی کو کینسر ہو جائے، ڈاکٹر کہہ دے مرض کی نشاندہی کر کے کہ یہ آدمی 2 سال سے زیادہ نہیں جیے گا، یہ 1 سال سے زیادہ نہیں جیے گا، اس کی عمر کتنی ہے؟ 1 سال، 1 سال کے اندر اندر یہ کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے، مر جائے۔ تو اب ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ جیے گا تو 1 سال جیے گا، تو اب ایک مہینہ ختم ہوتا جا رہا ہے تو وہ تو موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اب بتاؤ کہ اس کو خوشی ہوگی ایک مہینہ ختم ہونے پر، یا یہ کہ وہ کیا کرے گا؟ ایک مہینہ اس کا ختم ہو رہا ہے تو ہر مہینے کے ختم ہونے پر وہ سیلیبریٹ کرے، وہ یہ کہے کہ چلو میرا 1 مہینہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، اور میں موت کے 1 مہینہ کیا ہو گیا؟ قریب ہو گیا، یہ خوشی منائے۔ اور بالکل اس کا آخری وقت آ جائے، 1 مہینہ باقی ہو تو بہت زیادہ خوشی منائے، تو لوگ کہیں کہ پاگل ہو گیا ہے۔ جب آدمی پاگل ہو جاتا ہے نا تو خوشی میں ہنسنے لگتا ہے، بہت زیادہ ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب ہنسنا شروع کرتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ہنس کیوں رہا ہے؟ ارے اس کو رلاؤ یار، یہ تو غم ہوتا ہے، اس کو تو رونا چاہیے، غم کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ ہنسے گا ایسے موقع پہ تو یہ ڈینجر ہے۔ اتنا غم اس کے اوپر طاری ہو گیا کہ اب وہ غم کے مارے پاگل ہو گئے، ہنس رہا ہے۔ پاگل ہونے کی علامت ہوتی ہے، ہنسی کا تو موقع نہیں، موت کے تو بالکل قریب ہو رہا ہے بندہ اور ہنستا چلا جا رہا ہے، تو ہنسنے کا کیا مطلب؟ بھائی یہ جو اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے اور یہ ختم ہو رہی ہے۔ جیسے برف ہے تو برف کیا ہوتا ہے؟ پگھلتا رہتا ہے، اور ایک موقع آتا ہے کہ پگھلنے کے بعد پورا برف غائب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر اس برف کو ہم صحیح استعمال کرتے ہیں تو واقعی خوشی کے مستحق ہے۔ صحیح استعمال کیا ہے کہ بھائی برف کو اٹھا کر کے شربت میں ڈال کر کے ٹھنڈا کر کے پی لو، یا کوئی استعمال کرو، اس کا آئس کریم بنا کر کے کھا لو، یا کچھ تو کرو۔ اگر کچھ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ پگھلتے پگھلتے پانی ہوگا، کسی کام کا نہیں، فائدے کا نہیں۔ فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ زندگی کی مثال بھی ایسی ہے۔ اللہ پاک نے یہ جو ہمیں زندگی دی ہے، یہ زندگی ایک مقصد کے تحت میں دی ہے۔ اگر ہم اس زندگی کو صحیح مقصد میں استعمال نہیں کرتے تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ کیا کہا تھا کہ زندگی کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ تلوار کی طرح، تلوار کا اگر صحیح استعمال نہیں کرو گے، صحیح استعمال کرو گے تو تمہیں طاقت ملے گی، قوت ملے گی، لیکن اگر اس کا صحیح استعمال نہیں کرو گے تو یہ تمہیں کاٹ دے گی، تمہیں برباد کر دے گی۔ زندگی کا اگر ہم صحیح استعمال کریں اور اپنے اوقات کو اللہ کی مرضی کے مطابق لگانے کی ہمیں توفیق ملے تو پھر تو یہ تو خوشی کی بات ہے۔ لیکن اگر ہمارا وقت کیا ہو رہا؟ برباد ہو رہا، خراب ہو رہا، لا یعنی کاموں میں، فضول کاموں میں تباہ ہو رہا، تو یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جو زندگی دی وہ زندگی ہماری ضائع ہو رہی ہے، ضائع ہونے میں خوشی نہیں منا۔ اور یہ تو ایک عجیب کانسیپٹ ہے کہ سال کے ابتدا میں جو خوشی منائی جا رہی ہے وہ خوشی بھی کس طرح منائی جائے؟ ہاں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر یا فہو اخطا۔ الگ الگ طرح کے الفاظ ہیں کہ ہر اچھا کام جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ ہو تو وہ دم مریدہ ہوتا ہے، وہ دم پٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کو یہ چاہتے ہیں
کوئی بھی اچھا کام ہو، کوئی بھی نیکی کا کام ہو، کوئی بھی اچھا کام ہو تو وہ کیا کرو، تو اس کی ابتدا بسم اللہ سے کرو، نیکی سے کرو، اچھے کاموں سے کرو۔ اب اگر تو سال منانے کا تو کانسیپٹ ہے نہیں اسلام میں کہ سال شروع ہو تو اس موقع پہ خوشی منائی جائے، خوشی منانے کا یہ کوئی موقع بھی نہیں ہے اور ثابت بھی نہیں۔ لیکن اگر دیکھا بھی جائے کہ وہ چلو نیا سال شروع ہو رہا ہے تو کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مرضی ہے کہ جب بھی آپ نیا چاند دیکھتے تو دعا کرتے اللہم اہلنا علینا بالامن والایمان والاسلام والسلام، یعنی اے اللہ ہمیں امن اور امان کے ساتھ یہ جو مہینہ ہمیں مل رہا ہے اس کے اندر امن و امان اور ایمان رکھ دیجیے، سلامتی اور اسلام رکھ دیجیے، کہ یہ جو آگے آنے والا مہینہ ہے اس مہینے کے اندر ہمیں امن ملے، اسلام پر عمل کی توفیق ملے۔ یہ دعائیں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے کے اسلامی مہینے کے شروع ہونے سے پہلے سکھایا کرتے ہیں۔ تو اب اگر اسلامی سال شروع بھی ہو رہا ہو تو آدمی کو کیا چاہیے کہ وہ جائزہ لے کہ گزشتہ پورا سال میرا جو گزرا ہے تو وہ کس طرح کے کاموں میں گزرا ہے، آیا عبادتوں کی توفیق ملی، اچھے کام میں نے کیے، یا میں نے کچھ گناہ کے کام کیے اور میں نے اپنے لیے خسارے اور تباہی کے کچھ کام کیے، لوگوں کے حقوق غصب کیے یا کیا کیا؟ تو حاسبوا قبل ان تحاسبوا، دیکھو اصل حساب کا دن تو آنے والا ہے لیکن اس سے پہلے ہر آدمی کو اپنا حساب کرنا چاہیے، ہر دن کا حساب، ایک ایک دن کا حساب بھی کرنا چاہیے، ایک ایک مہینے کا حساب بھی کرنا چاہیے، ہر سال کا حساب بھی کرنا چاہیے۔ تو اب اگر کرنا ہو تو یہ کرنا چاہیے کہ آدمی کیا کرے کہ اس موقع پر غور کرے، غور کر کے ایکشن پلان تیار کرے، منصوبہ بندی کرے کہ آئندہ سال انشاءاللہ جو غلطیاں مجھ سے اس سال ہوئی ہیں آئندہ سال وہ غلطیاں نہیں، اس سال میں کچھ نیکیاں کم کر سکا لیکن آئندہ سال انشاءاللہ ایمان و سلامتی کے اعتبار سے یہ آئندہ سال میرے لیے ذخیرہ سال ہے، گزشتہ سال کی بنسبت میں اور زیادہ اچھے طریقے سے کیا کروں گا، اچھے کام کروں گا۔ یہ کرنا چاہیے، کرنے کا کام تو یہ ہے، لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ جب سال شروع ہوتا ہے تو سال کے شروع ہونے کے وقت میں رقص و سرود ہے، ناچ گانے ہیں اور شراب ہے، کباب ہے، اور پھر کیا ہے کہ گانے باجے، اور پھر لڑکیوں کی اور ہم اپنی کوئی ماں ہوگی کوئی بہن ہوگی تو اس کی عصمتوں کو لوٹنے کی پلاننگ، منصوبہ بندی کہ کس طرح ناجائز طریقے سے میں کسی کی عزت کو ڈاکہ ڈالوں، اس کی منصوبہ بندی، اور نوجوان اپنی جوانی کو گناہوں کے کام میں صرف کر رہے ہیں، اور وہ بھی کس موقع پر؟ ایسے موقع پر کہ وہ سال شروع کرتے ہیں تو سال کی شروعات میں وہ دکھاتے ہیں کہ میرے سال کی شروعات شراب سے ہوگی، کباب سے ہوگی، عورتوں کی عصمتوں کو تار تار کرنے سے ہوگی، اور وہ کیا دکھاتے ہیں کہ اگر کوئی سال کی ابتدا بھی کرتا ہے تو کوئی محمدی ہوگا جو گناہوں سے اپنے سال کی ابتدا کرے، اور جب سال کی ابتدا شیطنت سے کرو گے تو امید رکھو گے کہ آئندہ سال امن کے ساتھ گزرے گا، سلامتی کے ساتھ گزرے گا، اچھی طرح گزرے گا، اور اللہ کی طرف سے آسمان سے جو فیصلے نازل ہوں گے وہ ہمارے حق میں ہوں گے۔ یہ کیسا تصور ہے؟ شیطان نے ہمیں ناچنا سکھلا دیا اور ہم یہود و نصارہ کی گویا مشابہت اختیار کرتے ہوئے ان کی مطابقت میں ایک شیطانی کھیل کھیل کے سال کے شروع ہونے کے وقت میں، محترم بزرگوں اور دوستوں، سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے نبی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں بے سہارا یتیم نہیں چھوڑا، اللہ کے نبی نے ہر موقع پر رہبری کی ہے، رہنمائی کی ہے، اللہ کے نبی نے ہم سے تقاضا کیا ہے کہ اگر تم مجھ سے عشق کا دعویٰ رکھتے ہو، مجھ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو عمل سے بھی تو ثابت کرو نا، ایک محمدی ہو کر کے یہ شیطانی دھندے اور شیطانی کھیل میں کیسے حصہ لے سکتا ہے؟ یہ کسی مسلمان کی شان نہیں کہ وہ غیروں کی طرح دسمبر کی رات میں کیا کرے کہ وہ ثابت کرے کہ میں ایک شیطان ہوں، میں اللہ کے نبی کا امتی نہیں۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اس سال کی ابتدا ہماری اچھی ہے، اگر ہم کرنا چاہتے ہو تو اپنا محاسبہ کریں، ایک اچھا عزم کریں، اور ایک اچھے عزم کے ساتھ، نیکیوں کے ارادے کے ساتھ، اچھے کاموں کے ارادے کے ساتھ، اور خاص طور پر بھائی سال اگر آ رہا ہے تو مسلمانوں کے لیے کیا خوشی ہے بولو؟ فلسطین میں دیکھو کیسا غم کا ماتم پھیلا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، ہماری ماں اور بہنوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، خون بہ رہا ہے،
یہ کیا موقع ہے کہ ہمیں امت مسلمہ کی کوئی فکر نہیں؟ دنیا میں مسلمانوں پر حالات ہیں، ان حالات کی طرف ہم نظر کرنا نہیں چاہتے، ہم دیکھنا نہیں چاہتے، ہم تو موج مستی کرنا چاہتے ہیں، خوشی منانا چاہتے ہیں، اور خوشی بھی گناہوں کے ساتھ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ایمان کی شان نہیں، مسلمان کی شان نہیں۔ یہ ضروری ہے کہ اس موقع پر جناب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم یاد رکھیں، اور یاد رکھ کر کے اس وقت کو ہم یادگار بنائیں۔ کس طرح یادگار بنائیں؟ کہ ہر طریقے کی برائی سے اپنے آپ کو سیو کریں، محفوظ کر لیں۔ موقع ہونے کے باوجود، موقع ہونے کے، کسی کو موقع ہے کہ وہ چاہے گا تو آج کی رات میں 2-3 لڑکیوں کی عصمت کو تار تار کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے محمدی ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ تو یہی تو اصل مطالبہ ہے، یہی تو اصل ہمت کا کام ہے، یہی تو اصل صبر کا کام ہے۔ جس کو توفیق نہیں، جو کر نہیں سکتا ہے، وہ اگر گناہ سے بچ رہا ہو تو کمال نہیں، لیکن جو کر سکتا ہو گناہ لیکن وہ گناہ سے بچتا ہو تو اصل کمال تو یہی ہے۔ یہی قربانی تو چاہی جا رہی ہے۔ اور ہجرت سے سال کو شروع کر کے پیغام بھی یہی دے دیا، اے لوگوں، اللہ کے نبی کی اطاعت کے لیے اگر کچھ کھونا پڑتا ہو، اپنے جذبات کو مارنا پڑتا ہو، مارو، قربانی دینا پڑتا ہو، قربانی دیو۔ دیکھو، اصل سعادت ایک مومن کی، ایک مسلمان کی یہ ہے کہ اللہ کے لیے وہ کیا کھو سکتا ہے، اللہ کے لیے اس نے کیا کھویا ہے، کیا قربانی دی ہے۔ دیکھو صحابہ کرام نے ہجرت کو یادگار بنا دیا، فتح مکہ کو یادگار نہیں بنایا، ہجرت کو یادگار بنایا۔ اللہ کے لیے ہم نے جنگیں لڑی، اللہ کے لیے ہم نے کیا کیا ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دیا، کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھی۔ اپنے ماں باپ کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے مال کو، اپنی جائیداد کو، اپنے پورے گویا زمین کو، علاقے کو، اپنے وطن کو، سب کچھ ہم نے اللہ کے لیے کیا کر دیا ہے، داؤں پہ لگا دیا ہے۔ یہ ہمارے لیے اصل کامیابی، یہ ہمارے لیے اصل کامیابی ہے۔ اب اگر اللہ کے پاس ہم جائیں گے، اللہ کے پاس ہم جائیں گے تو ہم امید رکھتے ہیں اللہ پاک ہمارا اعزاز کریں گے، اللہ دکھلائیں گے دوسرے بندوں کو، بتائیں گے کہ دیکھو یہ مجاہد ہیں، یہ لوگ ہیں جنہوں نے کیا کیا ہے کہ میرے لیے ایسی قربانی دی ہے، میرے لیے نیک راستے کا انتخاب کیا، اور اس راستے کے انتخاب میں خطرات تھے، وہ ہر خطرے سے کھیل گئے، کھیل کر کے مجھ سے محبت یہ دکھا دے دنیا والوں کے سامنے کہ یہ اللہ کے نبی سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔